مشیر برائے سیاسی امور وزیر اعظم رانا ثناء اللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ فیض حمید کیس کا فیصلہ آ گیا ہے، 14 سال قید با مشقت سنائی گئی ہے۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ دیکھیں، اس میں تو ایک فوج کے بطور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس بات کو تقویت ملی ہے، جو کہ پہلے بھی جو ہے وہ پروون تھی، ثابت تھی کہ وہاں پہ کوئی کسی جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ پوزیشن میں کیوں نہ ہو یا کوئی بڑی پوزیشن میں کیوں نہ ہو، تو وہاں پہ اگر کوئی ادارے کے ڈسپلن کو یا لا کو وائلیٹ کرتا ہے تو پھر اسے کنسیکوینسز جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں، اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے، اور اس سے ادارے کا تشخص جو ہے وہ بھی بہتر ہوا ہے، اور اس ادارے کی جو کمانڈ ہے اس کے بھی کریڈٹ میں یہ بات جاتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کیا، اس چیز کو مؤثر کیا۔ دوسرا، اس فیصلے سے جو بات سامنے آتی ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث تھے، تو اگر ایسا تھا تو پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کسی کے ساتھ ہی ملوث ہوں گے نا، تو اس کے پھر جو آگے اس کا جو ریپرکشنز یا فالو اپ جو سامنے آتا ہے تو وہ یہی آتا ہے کہ پھر اس میں کچھ سیاستدان بھی جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ اس پروسیکیوشن کا حصہ جو ہے وہ بنیں گے۔ صحیح۔ رانا صاحب، یقیناً سول ملٹری قیادت کی جانب سے بھرپور کوششوں کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکا ہے اس کیس کا فیصلہ آنا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سیاسی رہنما بھی اس وقت ملوث تھے جو کہ آج کے اشتہاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی برطانیہ میں اعلیٰ حکام سے ملاقات کی اور اس معاملے پہ ان سے بات کی ہے۔ کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کا، ان تمام اشتہاریوں کا، اور کیا اسٹیٹس ہے ابھی اس کا؟ دیکھیں، وہ وہاں کے لاز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ان لوگوں کو وہاں پہ اسائلم مل جاتا ہے، کوئی عدالتوں سے جو ہے وہ اسٹے وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کے نتیجے میں آپ کسی کو لا سکیں یا نہ لا سکیں، لیکن اس سے جو مہم جوئی وہاں پہ لوگوں نے بیٹھ کے شروع کی ہوئی ہے اس میں ضرور فرق آئے گا، تو ان کوششوں کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ کوششیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے، انٹیریئر منسٹر کر رہے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کا گورنمنٹ کو بھی اور ریاست کو بھی جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا رانا صاحب، اس کیس کے فیصلے کے بعد آپ کی نظر میں عالمی سطح پر کیا پیغام گیا ہے، خاص کر کے سول ملٹری لیڈرشپ کے حوالے سے، اور دوسرا جو کہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر ہیں، جب پاکستان کی بات آتی ہے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کی بات آتی ہے تو سب یکجا ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پر ہے، عالمی سطح پر کیا پیغام گیا ہے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، ویسے بھی فوج پاکستان کا اور ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کا بنیان المرصوص مارکہ حق کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ ویسے ہی دنیا میں ایک بڑا ہائی مقام ہے، ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ لوگ کنسیڈر ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ ان کے پروفیشنل اور ان کی مہارت اور ان کی جو ہے وہ طاقت کی بات ہو رہی ہے، ان کی مائٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کا جو انٹرنل جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے اس کے مؤثر ہونے سے، اور پھر کسی ایسے بندے کو سزا ہونے سے جو ایک بڑی ہائی پوزیشن پہ رہا ہو، تو اس سے جو ہے وہ بالکل اس ادارے کے جو ہے وہ پروفیشنل اور جو ہے وہ ایک ایسے ادارے کے طور پہ کہ جہاں پہ قانون کی عملداری ہے اور جہاں پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ان ڈسپلن جو ہے وہ طے ہوتی ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا تذکرہ ہے جو ودن اور باہر جو ہے وہ دونوں جگہوں پہ، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی جو ہے وہ اس کی ستائش ہوگی۔
رانا صاحب، فیض حمید کیس کے حوالے سے ہی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا۔ 14 سال کے فیصلہ تو آ گیا ہے کیس کا کہ 14 سال سزا ہوئی ہے۔ جب ہم نے دیگر تجزیہ کاروں سے پوچھا، قانون دانوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپشنز موجود ہیں کہ وہ اپنی اپیل فار مرسی کر سکتے ہیں۔ آپ کے نقطہ نظر میں کیا ہے کہ اگر وہ اپیل فار مرسی میں جاتے ہیں تو کتنے ممکنات میں سے ہیں کہ فیصلے کے حوالے سے کہ جو سزا ہوئی ہے وہ کم ہو جائے یا کوئی دیگر معاملات، آپ کی نظر میں کتنا ممکنات میں سے ہے؟ لیکن مرسی تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، اس میں تو آدمی جو ہے وہ اپنا جرم ایڈمٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ تو ایک پھر علیحدہ چیز ہے، اس کی تو کنسیڈریشن ہی جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو ان کے خلاف ابھی ایک جو ہے وہ چیز باقی ہے کہ جو وہ ایسے ایجیٹیشن میں جو ملک کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے تھا، اس میں بھی ان کا ملوث ہونا پایا گیا ہے اور اس کے اوپر علیحدہ سے کارروائی ہوگی۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ ابھی ٹرائل علیحدہ سے جو ہے وہ فردر جو ابھی کیونکہ ڈیٹیل میں فیصلہ تو نہیں پڑا، لیکن جو یہ پریس ریلیز ہے تو اس میں جو یہ چیز درج ہے تو اس سے تو لگتا ہے کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے تو اور بھی چلے گا آگے۔ رانا صاحب، یہ جو فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل آج ہم نے دیکھا، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے یہ آج تو چلو ہمیں معلوم ہو گیا نا، کیونکہ یہ خبر میڈیا میں آ گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کورٹ مارشل تھا، پھر ایک بہت ہائی پوزیشن یعنی سینئر ترین جو ہے وہ اپنا لیول ہے آرمی کا۔ لیکن اس سے پہلے بھی وہاں پہ خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ بڑی طاقت سے جو ہے وہ روح عمل ہے، اور یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی جن لوگوں کے اندر جن لوگوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ کوتاہی پائی گئی، تو سول کورٹ میں تو ابھی تک معاملہ چل رہے ہیں نا، ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے، لیکن وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو جو کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ قصور پایا گیا، تو اس میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو ود ان انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑی سزائیں ہوئی ہیں۔ صحیح۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں وقت دیا، مشیر برائے سیاسی امور، وزیر اعظم، آپ کا بہت شکریہ۔